محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ہم کل کے سبق میں سورہ قدر پڑھے تھے، اس کا ترجمہ، ہر ایک لفظ کا معنی، شان نزول۔ ابھی کے سبق میں ہم سورہ علق، اس سورت پڑھنے والے ہیں، اس کا ترجمہ، اس کا شان نزول، اس کی تشریح پڑھنے والے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں آپ، اور اگر شروع سے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو چینل پہ سب ویڈیوز ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ابھی کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق مکیہ، اس سورت کا نام علق ہے، یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 92 کلمے، 284 حروف ہے۔ ہر ایک لفظ کا معنی پہلے دیکھیں آپ۔ سب سے پہلے ہے اقرا۔ اقرا کا مطلب ہوتا ہے آپ پڑھیے، تو پڑھ۔ بے اسمی، نام سے، ربی کا، اپنا رب، الذی خلق، جو پیدا کیا، خلق پیدا کیا، الانسان آدمی، من علق جمع ہوا خون سے، اقرا تو پڑھ، وربک اور آپ کا رب، الاکرم بڑا کریم، الذی جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے، علمہ سکھایا، الانسان آدمی کو، معلم جو نہیں وہ، یعلم جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک لفظ کا معنی اس طرح آپ کو یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس سورت کا ترجمہ دیکھیں، یہ ایک پارٹ ہے، 3 پارٹ میں آپ کو ہم سورہ علق پڑھائیں گے، کیونکہ یہ سورت بڑی ہے اور اس کی تشریح بھی زیادہ ہے، تو 3 پارٹ میں، یہاں تک ایک جز سمجھیے اس سورت کی، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، اس طرح پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، آدمی کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، آدمی کو سکھایا وہ جو نہ جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو ترجمہ کر لینا ہے۔ یہ ایک جز ہوا اس سورت کا، پھر اگلے سبق میں دوسرا جز پڑھائیں گے۔ اس کی پہلے تشریح دیکھیں، یہاں تک کی تشریح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، چونکہ استاد کا مرتبہ شاگرد کے مرتبہ سے بلند ہوتا ہے، اس لیے آپ کے استاد نہیں تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی استاد نہیں تھے، وہ امی تھے، نہ کسی سے پڑھے تھے، نہ کسی سے پڑھنا سیکھے تھے، تاکہ آپ سے مرتبے میں کوئی بڑا نہ ہو۔ استاد سے بغیر پڑھے لکھے کو امی کہتے ہیں۔ ہمارے آقا نے کسی استاد سے نہیں سیکھا کوئی بھی چیز۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ اس پہاڑی کے چوٹی پر ایک غار ہے جس کا نام حرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ گنہگار بندہ عبدالعلیم پر بڑا کرم ہے، میں نے اس غار کی زیارت 1969 میں کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جنہوں نے یہ کتاب کی تصنیف کی ہے وہ غار کی زیارت کی ہے وہاں پہ جا کر۔ اب دیکھیں کیا کہنے چاہ رہا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں یعنی غار حرا میں جا کر ایک سو یعنی دل لگی کے ساتھ خدا کی عبادت کرتے تھے۔ کبھی تو پانی اور ستو لے کر جاتے، 3 دنوں تک قیام فرماتے، عبادت کرتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، امر، واقعہ اور شان نزول۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں معلم یعلم یعنی جتنی آیتوں تک ہم نے ترجمہ کرایا ہے، ان 5 آیتوں یعنی معلم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد کی آیتیں ایک مدت کے بعد اتری ہے، یہی سب سے پہلے وحی کہلاتا ہے۔ بعض مفسر کا قول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی سورت کے ساتھ نازل ہوئی، یعنی سورہ علق کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے غار حرا میں آ کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اقرا یعنی پڑھیے، آپ پڑھیے، حضور سے فرمایا، آپ نے فرمایا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پڑھے نہیں، پھر کہا پڑھیے جواباً، پھر کہا ہم پڑھے نہیں، پھر کہا پڑھیے، پھر آپ نے ویسا ہی جواب دیا۔ 3 بار کے بعد فرشتہ نے آپ کو سینہ سے لگا کر زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر اقرا کہا۔ آپ نے اس دفعہ اقرا بسمی سے ما لم یعلم تک پڑھا، یعنی جہاں تک ہم نے آپ کو اس کا ترجمہ کرایا ہے یہاں تک آقا کریم نے ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھا۔ بعض کا یہ بھی قول ہے کہ پہلے صرف اقرا کہا یعنی پڑھیے اور 3 بار کہا، ہر بار یہی جواب فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا، پھر کہا اقرا بسم ربک یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو آپ نے اپنے رب کا نام سنتے ہی پڑھا۔ تفسیر علمہ بالقلم کی تفسیر کیا ہے، اس کو آپ دھیان سے دیکھیں۔ علمہ بالقلم یعنی قلم کے ذریعے سکھایا، اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع ہے، کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے پڑھے لکھے کو قلم سے تعلیم دی اور انسان کو دوسرے سے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ علم کچھ کتابت پر ہی منحصر نہیں، کیونکہ دوسرے طریقے سے بھی علم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ فائدہ، سب سے پہلے کتابت حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کتابت سیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے دست قدرت خود بنائی اور ان کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کن یعنی ہو جاؤ، وہ موجود ہو گئی۔ یہ 4 چیزیں یہ ہے: قلم، عرش، جنت، عدن، آدم علیہ السلام۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے خود بنائی ہیں: قلم، عرش، جنت، عدن، آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورہ علق یعنی اس سورت کے پہلے جز کا جو ہے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اب دوسرے جز کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہاں تک کلا ان الانسان لا یطغی یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک اس جز کا ترجمہ جو ہے ہم اگلے سبق میں کریں گے، اور جو ہم نے آج پڑھائی ہے اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو دوستو پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، یہ پارٹ لے کر حاضر ہوں گے، پارٹ 2 لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔